السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کالم کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے کالم کا عنوان ہے سیانے کا، لکھنے والے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ آغاز سے قبل بتاتا چلوں کہ ہمارے آرٹیکل وائز چینل کا مقصد الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ تو کائنڈلی ہماری ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آئے تو انہیں شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کے اندر اپنی آراء ضرور دیجئے۔ محترم جاوید چودھری صاحب آج کے کالم میں لکھتے ہیں، آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ ابتدا کے باب میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں میں صرف ایک خاتون کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ دراصل جانور پالنے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کی نفسیات کی جنگ بھی تھی۔ حابیل گڈریا تھا، وہ جانور پالتا تھا، جبکہ قابیل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یہ دونوں اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قبیلے میں روایت تھی، فریقین تنازع کی صورت میں چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چڑھاوا قبول کر لیتا تھا وہ جیت جاتا تھا، اور دوسرا شخص فیصلے کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیتا تھا۔ حابیل اور قابیل بھی اپنے اپنے چڑھاوے لے کر مقدس مقام پر پہنچ گئے۔ حابیل نے بھیڑوں کا دودھ اور بھیڑ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی نظر کیا، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کے خوشے اور باغ کے پھل پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا تحفہ قبول کر لیا۔ روایت کے مطابق قابیل کو اللہ کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ باغی ہو گیا۔ اس نے حابیل کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ قابیل نے لڑتے لڑتے زمین سے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل گرا اور دم توڑ گیا۔ یوں قابیل دنیا کا پہلا قاتل اور حابیل پہلا مقتول بن گیا۔ یہ زمین پر انسانوں کی پہلی لاش بھی تھی۔ قابیل لاش دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کہاں اور کیسے ٹھکانے لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو اس کی مدد کے لیے بھجوا دیا۔ قابیل کے سامنے ایک کوا فوت ہوا اور دوسرے کوے نے چونچ کے ساتھ زمین کھودی، گڑھا بنایا۔ مردہ کوے کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالا اور چونچ کے ساتھ گڑھا بھر دیا۔ قابیل نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی یہ لڑائی ایک غار میں ہوئی تھی۔ یہ غار دمشق کے مضافات میں پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ مجھے اس میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ زمین پر آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن 2-3 لوگ مل کر بھی وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے حابیل کے مزار پر حاضر ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ مزار کے برآمدے سے دور نیچے وادی میں دمشق شہر نظر آتا ہے۔ یہ خانہ جنگی کے زمانے میں داعش کے قبضے میں چلی گئی تھی اور وہ وہاں سے شہر پر گولہ باری کرتے تھے۔ اب شامی فوج کے پاس ہے۔ حضرت حابیل کے مزار کے بالکل سامنے توپیں لگی ہیں اور فوجی بیرکیں بنی ہیں۔ میں قصے کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہم حابیل اور قابیل کے واقعے سے 3 سبق اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق گڈریا ذہنیت ہے۔ جانور پالنے والے لوگ متوکل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء کرام جانور پالتے رہے۔ یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں گڈریے رہے۔ دوسرا سبق کسان ذہنیت ہے۔ دنیا کے زیادہ تر کسان سخت مزاج، کینہ پرور اور دشمندار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسی لیے دیہاتی علاقوں میں لڑائی، جھگڑے، قتل و غارت گری اور نسلی فسادات کے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں۔ کسانوں کی لڑائیاں نسلوں تک چلتی ہیں۔ یہ عصبیت کے بغیر بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تاجر یا صنعت کار بہت کم بھائی کا دشمن بنتا ہے، لیکن کسان ضرور بنتا ہے۔ اور تیسرا سبق کوا ہے۔ دنیا میں پرندوں کی 1000 اقسام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حابیل کو سمجھانے کے لیے صرف کوا بھیجوایا تھا۔ کیونکہ کوا پرندوں میں طویل العمر ہوتا ہے۔ یہ عموماً 300 سال تک زندہ رہتا ہے۔ آپ کو کووں کی بہت کم لاشیں ملیں گی۔ کوے دشمن سے بچنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کالونی بنا کر گروپ میں رہتے ہیں۔ یہ خوراک کے لیے پہلے ایک کوے کو بھجواتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو ٹھونک مار کر چیک کرتا ہے۔
دوسرے کوے دور بیٹھ کر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلا کوا اطمینان کے بعد سگنل دیتا ہے اور پھر آدھے کوے زمین پر اتر کر دانا چگتے ہیں، دوسرے درختوں پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جو خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دانا چگنے والے کوے خطرے سے مخالف سمت میں اڑ جاتے ہیں۔ پہلے بیج کے سیر ہونے کے بعد وہ درختوں کی چوٹی پر بیٹھ کر نگرانی کا کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوسرا بیچ دانا چگنے لگتا ہے۔ یہ خطرے میں اس قدر زور سے چیختے ہیں کہ پورے علاقے میں موجود کووں تک خطرے کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ آپ کسی کوے پر ایک بار گولی چلا دیں، 5 سال تک کوئی کوا اس علاقے میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی کوے اپنی طویل العمری کی وجہ سے علاقے کے تمام لوگوں، ان کے رشتہ داروں اور ان کے گھروں، ان کی گلیوں تک سے واقف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا کوئی رشتہ دار جب بیمار ہوتا ہے یا ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کوا ڈاکیا بن کر اس خاندان کو اطلاع دے دیتا ہے۔ یہ باؤنڈری وال پر بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان کو اپنی زبان میں بتاتا رہتا ہے، آپ اپنا کھانا بڑھا لیں، آپ کے مہمان آ رہے ہیں، اور آپ کا فلاں رشتہ دار بیمار ہے اور چند دن کا مہمان ہے۔ ہمارے دیہات کے زیادہ تر بزرگ کنووں کے یہ پیغام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کوا جو ہی بولنا شروع کرتا تھا یہ پیغام سمجھ کر تیاری شروع کر دیتے تھے۔ پنجابی میں ایسے سمجھدار کووں کو سیانہ کاں کہتے ہیں۔ سیانہ کاں کی اصطلاح دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے۔ کوے عقل اور تجربے کی علامت بھی ہوتے ہیں اور علامت پوری دنیا میں دیکھی پڑھی اور پڑھائی بھی جاتی ہے۔ دنیا سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور تاجروں کو کبوتر کہتی ہے۔ آپ کبھی کبوتروں کا مشاہدہ کریں، آپ دیکھیں گے کبوتروں کے غول کا ایک کبوتر پہلے نیچے اتر کر دانے پر چونچ مارے گا، باقی دور بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے۔ جب یہ بلا خوف و خطر دانا چگتا رہے گا تو باقی کبوتر بھی نیچے آ جائیں گے، لیکن جو ہی کسی ایک طرف سے ٹھک کی آواز آئے گی تمام کبوتر اڑ جائیں گے اور پھر جلدی واپس نہیں آئیں گے۔ دنیا کا خیال ہے کہ سرمایہ کاروں کے سینے میں بھی کبوتر کا دل ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی زمین پر ایک ایک کر کے اترتے ہیں، لیکن خطرے کی صورت میں تمام اکٹھے اڑ جاتے ہیں۔ انہیں پھر واپس لانا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے اس آبزرویشن سے اختلاف ہے۔ میں سرمایہ کاروں کو کبوتر نہیں سیانہ کاں سمجھتا ہوں۔ سرمایہ کاری دنیا کی طویل ترین دستاویز اور قدیم ترین یادداشت ہے۔ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کر 3500 سال پرانے قارون کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ سرمایہ کار تھا اور سرمایہ کار مرنے کے بعد یادداشت یا دستاویز بن جاتے ہیں۔ یہ سیانے کووں کی طرح نئے آنے والے سرمایہ کاروں کے لیے درسگاہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں اگر کسی ایک سرمایہ کار کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ خود کو کوے کی طرح اڑ جاتا ہے، لیکن اس کے شور مثال سے پھر کوئی دوسرا کوا وہاں نہیں آتا، اور ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم نے احتساب کو غلیل بنا لیا ہے اور یہ غلیل ملکی اور غیر ملکی دونوں سیانے کواؤں کو اڑاتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ملک کی معاشی حالت دیکھ لیجئے۔ ہم زرعی ملک ہیں۔ زرعی شعبہ کی شرح نمو کا ہدف 3.8% تھا۔ یہ 0.85% رہا۔ بڑی فصلوں کی گروتھ کا ہدف 3% تھا۔ یہ منفی 6.55% رہا، جبکہ باقی فصلوں کی شرح و نمو 3.5% ہدف کے مقابلہ میں 1.95% رہی۔ کاٹن جننگ کے شعبے کی گروتھ 8.9% کے مقابلے میں 12.74% رہی۔ ڈالر 103 روپے سے 152 روپے تک پہنچ گیا۔ حکومت نے 14 مئی کو اثاثے ظاہر کرنے کے لیے اسکیم لانچ کی۔ حکومت کا خیال تھا یہ اسکیم کے ذریعے 200 ارب روپے جمع کر لے گی، لیکن یہ اسکیم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ وزیر اعظم نے دوبارہ قوم سے درخواست کی، لیکن قوم نے اس کے باوجود اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ کیونکہ حکومت غلیل بن چکی ہے، اور جہاں غلیل ہوتی ہے وہاں سے سیانے کوے اڑ جاتے ہیں۔ دنیا اب معیشت کا نام ہے۔ آپ معاشی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں تو آپ سپر پاور ہیں، ورنہ آپ راستے کے پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔
اور ہم ملک کو پتھر بناتے جا رہے ہیں. آپ گوگل پر جا کر میگا کرپشن سکینڈلز آف انڈیا ٹائپ کریں, آپ کو 14 سکینڈلز ملیں گے. پہلا سکینڈل 1,76,000 روپے کروڑ مالیت ہے, یہ پاکستان کے کل بجٹ کے برابر ہے. چھوٹا سکینڈل 50,000 کروڑ روپے کا ہے. لیکن آپ بھارت کے کسی سیاستدان کو کسی فورم پر ان سکینڈلز کا ذکر کرتے نہیں دیکھیں گے, جبکہ ہماری پوری کابینہ دنیا کے ہر فورم پر ہم کرپٹ ہیں, ہمارے حکمران ملک کو لوٹ کر کھا گئے کی دہائی دیتے نظر آتے ہیں. چنانچہ آپ خود فیصلہ کیجئے, حکومت جب خود ملک کی منفی ایڈورٹائزنگ کرے گی تو پھر کون سا سیانہ کہاں پاکستان میں اترے گا. چنانچہ ہم منفی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے بھی غیر ملکی اور مقامی دونوں سرمایہ کاروں کو بگاتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہم اس ملک کو کمیونسٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اسے حابیل اور قابیل کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں, یا پھر ہم اسے مکمل طور پر دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے, یہ کم از کم واضح کر دے تاکہ لوگ اپنی قبریں کھود لیں, یہ اپنی آخری آرامگاہ کا فیصلہ کر لیں. یہ ملک خوف کی بھٹی بن کر اس طرح نہیں چل سکے گا. آپ کو بہرحال لوگوں کو اعتماد لوٹانا ہوگا. اگر ایک بار تمام سیانے کوے اڑ گئے تو پھر یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. آپ کچھ کریں نہ کریں, آپ صرف سرمایہ کاروں کو اعتماد دے دیں, پھر آپ کو پھر کسی تقریر, قوم سے کسی خطاب کی ضرورت نہیں رہے گی. باقی آپ خود سمجھدار بلکہ عقل کل ہیں. یہ تھا آج کا کالم محترم جاوید چودھری صاحب کا, سیانے کاں. آپ اپنی آراء کمنٹ کے اندر ضرور دیجئے, اور ہمارے الخاتم پبلک سکول کے اندر پڑھنے والے یتیم, غریب اور مسکین بچوں کی کفالت میں ہمارا ساتھ دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.